میٹرک 2026 یہ صرف ایک امتحان کا نام نہیں ہے۔ یہ بہت سے طلباء کے لیے ایک پریشر کوکر کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کتابوں کے ڈھیر، والدین کی امیدیں اور یہ مسلسل سوچ کے کیا میں یہ کر پاؤں گا؟ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے کامیابی کی منزل تو ہے، لیکن اس تک جانے والا راستہ وہ تھوڑا دھندلا ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسے ذرائع ہیں جو اسی دھند کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت تفصیلی ویڈیو کا اسکرپٹ ہے اور ایک جامع گائیڈ کی تفصیلات ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان ذرائع کو کھنگالیں اور وہ عملی حکمت عملی، وہ خفیہ ہتھیار نکالیں جو طلباء کو درپیش سب سے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے سکیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیلنجز تقریباً ہر طالب علم کو پیش آتے ہیں۔ ان ذرائع کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں دیتے بلکہ ایک مکمل روڈ میپ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا پڑھنا ہے بلکہ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، اور یہیں سے سارا کھیل بدلتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کھیل کو سمجھتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بڑا چیلنج جس کا ذکر ان ذرائع میں بار بار ملتا ہے وہ ہے انفارمیشن اوورلوڈ۔ اوہ ہاں۔ فزکس، کیمسٹری، ریاضی، نوٹس، گائیڈز، پچھلے 10 سال کے پرچے۔ جی۔ ایسا لگتا ہے جیسے علم کا ایک سمندر ہے اور طالب علم اس میں ڈوب رہا ہے۔ ایک ذریعے میں بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ کامیابی کا راز سب کچھ رٹنے میں نہیں بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ کیا چھوڑنا ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ ہم اکثر زیادہ محنت کو اچھی محنت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ذرائع اس فرق کو واضح کرتے ہیں جسے وہ سمارٹ تیاری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کم پڑھیں بلکہ یہ کہ آپ صحیح چیزیں پڑھیں۔ اس کا پہلا قدم معلومات کو فلٹر کرنا ہے۔ تصور کریں کہ آپ پیاسے ہیں اور آپ کے سامنے ایک فائر ہائیڈرنٹ کھول دیا گیا ہے۔ آپ اس سے پانی نہیں پی سکتی۔ ہاں صحیح۔ اسمارٹ تیاری کا مطلب ہے اس فائر ہائیڈرنٹ سے ایک گلاس بھرنے کا طریقہ سیکھنا۔ یہ بہترین مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم یہ فلٹر کیسے کرے؟ مطلب اس کے لیے تو ہر باب، ہر موضوع ہی اہم لگتا ہے۔ بالکل۔ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا پانی پینا ہے اور کون سا بہا دینا ہے؟ اس کا حل، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، 2 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا، ایک منظم سٹڈی شیڈیول۔ یہ سننے میں بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا جادو اس کی تفصیل میں ہے۔ شیڈیول کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیر کو فزکس پڑھنی ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے پیر کو فزکس کا چیپٹر 3، ٹاپک 3.1 سے 3.4 تک 45 منٹ میں مکمل کرنا ہے۔ جب آپ اتنے بڑے پہاڑ کو چھوٹے قابل انتظام پتھروں میں توڑ دیتی ہیں تو وہ خوفناک نہیں لگتا۔ یعنی بڑے ہدف کو چھوٹے روزانہ کے اہداف میں تقسیم کر دینا۔ بالکل۔ اس طرح وہ بھاری بھرکم سلیبس ایک مینیجبل ٹو ڈو لسٹ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اور دوسرا قدم جو اسی سے جڑا ہے وہ ہے ترجیحات طے کرنا، پرائیورٹائزیشن۔ آپ کو پچھلے پرچوں کا تجزیہ کر کے یہ سمجھنا ہوگا کہ کن ابواب سے زیادہ سوالات آتے ہیں۔ اپنی 80% توانائی ان 20% موضوعات پر لگائیں جو سب سے زیادہ اہم ہیں۔ واہ! یہ صرف محنت نہیں، یہ اسٹریٹجی ہے۔ تو ایک بار جب آپ نے معلومات کے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا اور آپ کے پاس ایک پلان ہے تو اگلا مرحلہ آتا ہے۔ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں لیکن آپ کا دماغ کہتا ہے اگر امتحان میں یہ بھول گیا تو؟ جی، یہ خوف۔ اگر پرچہ مشکل آ گیا تو؟ یہ ہمیں دوسرے بڑے چیلنج پر لاتا ہے، امتحان کا خوف، یعنی ایگزام اینگزائٹی۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس کا بہترین علاج تیاری اور مشق ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ کیا صرف کچھ پرچے حل کرنے سے وہ گہرا خوف جو دل میں بیٹھ جاتا ہے وہ جادوئی طور پر غائب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب نفسیات میں چھپا ہے۔ جب آپ گھر پر ایک پرسکون ماحول میں امتحان جیسے حالات پیدا کر کے پرچے حل کرتی ہیں، یعنی ٹائمر لگا کر بغیر کسی مدد کے، تو آپ اپنے دماغ کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ آپ اس اجنبی اور خوفناک صورتحال کو ایک جانی پہچانی روٹین میں بدل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ خوف کا ویکسین تیار کر رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل یہی۔ پہلی بار آپ کو گھبراہٹ ہوگی، وقت کم پڑے گا، دوسری بار تھوڑی کم، 10ویں بار تک امتحان ہال کا ماحول، سوالیہ پرچہ اور وقت کا دباؤ، یہ سب چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہوں گی۔
اس کے پیچھے سائنس بڑی دلچسپ ہے۔ جب آپ خود کو بار بار ایک ہی صورتحال میں ڈالتی ہیں تو آپ دماغ میں اس معلومات تک جانے والا راستہ پکا کر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ بالکل، جیسے کچے راستے پر بار بار گاڑی چلانے سے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ واہ! مشق کرنے سے خوفناک تجربہ ایک معمول کی سرگرمی میں بدل جاتا ہے اور آپ کی خود اعتمادی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ وہ مشق کرنے سے اعتماد بڑھتا ہے اور خوف کم ہوتا ہے، لیکن فرض کریں آپ نے بہت مشق کی ہے مگر امتحان میں بیٹھتے ہی وقت ایسے بھاگتا ہے جیسے اس کے پر لگے ہوں۔ جی، یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہمیں تیسرے بڑے چیلنج پر لاتا ہے جس کا ذکر ان ذرائع میں ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ ہم سب نے اس طالب علم کو دیکھا ہے جو امتحان کے بعد باہر آ کر کہتا ہے یار آخری 2 سوال تو میں پڑھ بھی نہیں سکا۔ ہاں، اکثر ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ذہانت کی کمی نہیں، حکمت عملی کی کمی ہے۔ جی، اور ذرائع اس مسئلے کو 2 سطحوں پر حل کرتے ہیں۔ پہلی سطح ہے پڑھائی کے دوران وقت کا انتظام۔ اچھا۔ اس کے لیے ایک ذریعے میں پوموڈورو ٹیکنیک کا ذکر ہے جو بہت مؤثر ہے۔ آپ 25 منٹ پوری توجہ سے پڑھتی ہیں، پھر 5 منٹ کا وقفہ لیتی ہیں۔ 25 منٹ پڑھائی، 5 منٹ بریک، سننے میں تو آسان لگتا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور میں ذرائع کی بنیاد پر ایک اہم نقطہ شامل کروں گی۔ وہ 5 منٹ کا وقفہ ایک حقیقی وقفہ ہونا چاہیے۔ حقیقی وقفہ؟ اس کا کیا مطلب؟ اس میں اپنا فون چیک کرنا یا سوشل میڈیا دیکھنا شامل نہیں، کیونکہ اس سے آپ کا دماغ ایک اور زیادہ توجہ والے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس وقفے کا مقصد دماغ کو آرام دینا ہے، اسے بھٹکنے دینا ہے۔ اٹھ کر چلیں، پانی پئیں، کھڑکی سے باہر دیکھیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور دوسری سطح ہے امتحان ہال کے اندر وقت کا انتظام۔ وہاں تو کوئی پوموڈورو نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کو اپنے 3 گھنٹوں کا CEO بننا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ذرائع ایک بہت ہی عملی حکمت عملی بتاتے ہیں۔ پرچہ ملتے ہی پہلے 5 منٹ صرف اسے پڑھنے پر لگائیں۔ گھبرائیں نہیں، یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ تمام سوالات پر ایک سرسری نظر ڈالیں، پھر ہر سوال کے نمبروں کے حساب سے وقت تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر 10 نمبر کے سوال کو 18 منٹ، 5 نمبر کے سوال کو 9 منٹ۔ اچھا۔ اور اپنے پاس ایک گھڑی رکھیں۔ اس طرح آپ کسی ایک مشکل سوال پر پھنس کر آسان اور زیادہ نمبروں والے سوالات کو چھوڑنے کی مہلک غلطی سے بچ جاتی ہیں۔ واہ! تو اب تک ہم نے 3 بڑے چیلنجز، انفارمیشن اوورلوڈ، امتحان کا خوف اور ٹائم مینجمنٹ، اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملیوں پر بات کی۔ اب ذرا ان حلوں کی مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ ان ذرائع میں ایک تصور کا بار بار ذکر ہے جو میرے خیال میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، ایکٹیو ریکال۔ ہاں، اور یہ وہ نکتہ ہے جو روایتی پڑھائی کے طریقے کو سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع ایک ایسی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں جو شاید ہم سب کرتے آئے ہیں۔ ہم پہچاننے یعنی ریکگنیشن کو یاد کرنے یعنی ریکال کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ جی، یہ بہت عام غلطی ہے۔ ہم کتاب یا نوٹس کو بار بار پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں سب یاد ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا دماغ صرف ان لفظوں اور جملوں کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہیں پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع کے مطابق اصل گیم چینجر ایکٹیو ریکال ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، معلومات کو دماغ میں ڈالنا یعنی ان پٹ پڑھائی کا صرف پہلا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل جادو تب ہوتا ہے جب آپ اس معلومات کو دماغ سے باہر نکالنے یعنی آؤٹ پٹ کی مشق کرتی ہیں۔ ایکٹیو ریکال کا مطلب ہے کتاب بند کر کے خود سے سوال کرنا، اس موضوع کے اہم نکات کیا تھے یا یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو گھنٹوں نوٹس کو بار بار صرف پڑھنے میں لگائے وہ ایک طرح سے وقت کا ضیاع تھا؟ ایک لحاظ سے ہاں، کیونکہ میں اپنے دماغ کو معلومات نکالنے کی ٹریننگ نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اس کے پیچھے کی سائنسی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ جب آپ غیر فعال طریقے سے پڑھتی ہیں تو معلومات آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں رہتی ہے، لیکن جب آپ ایکٹیو ریکال کا استعمال کرتی ہیں تو آپ دماغ میں اس معلومات تک جانے والے اعصابی راستے کو مضبوط کرتی ہیں۔ ہر بار جب آپ کوئی چیز یاد کرتی ہیں وہ راستہ تھوڑا اور پکا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ معلومات آپ کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اس کو عملی طور پر کرنے کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں؟ کئی بہترین طریقے ہیں۔ سب سے آسان ہے فلیش کارڈز بنانا۔ ایک طرف سوال یا ایک اصطلاح، دوسری طرف اس کا جواب یا تعریف۔ دوسرا طریقہ ہے مائنڈ میپس بنانا، ایک مرکزی خیال کو بیچ میں لکھ کر اس سے جڑی شاخیں نکالنا۔
اور ذرائع کے مطابق سب سے طاقتور طریقہ ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے کسی اور کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ کسی اور کو سمجھانا؟ جی، چاہے وہ آپ کی دوست ہو، بہن بھائی، یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ہی کیوں نہ بڑھا رہی ہو۔ جب آپ کسی کو سکھانے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اپنے کانسیپٹس کہاں کمزور ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست ٹیکنیک ہے۔ اب ایک اور پرو لیول ٹپ کی طرف آتے ہیں جو دوسرے ذریعے میں نمایاں طور پر بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے امتحانی پرچے کا تجزیہ۔ جی، یعنی صرف سلیبس ہی نہ پڑھیں بلکہ خود امتحان کے پیٹرن کو سمجھیں۔ یہ اسمارٹ تیاری کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب آپ کو کھیل کے اصول معلوم ہوتے ہیں تو آپ اسے بہتر طریقے سے کھیل سکتی ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے پچھلے 5 سے 10 سال کے پرچے اٹھا کر ان کا گہرا تجزیہ کرنا۔ دیکھیں کہ کس باب سے زیادہ نمبروں کے سوالات آتے ہیں۔ اچھا۔ کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کا تناسب کیا ہے؟ کن موضوعات سے ہر سال سوال لازمی آتا ہے؟ تو یہ صرف مشق کے لیے نہیں بلکہ پیٹرن سمجھنے کے لیے ہے۔ بالکل، یہ آپ کو اپنی تیاری کو صحیح سمت دینے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اپنی توانائی ان حصوں پر زیادہ مرکوز کر سکتی ہیں جہاں سے زیادہ نمبر ملنے کا امکان ہے۔ یعنی اندھیرے میں تیر چلانے کے بجائے لیزر گائیڈڈ میسائل داغنے جیسا ہے۔ بالکل، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے اور اس تک پہنچنے کا سب سے مؤثر راستہ کون سا ہے۔ زبردست۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو اکٹھا کرتے ہیں، انفارمیشن اوورلوڈ پر قابو پانا، امتحان کے خوف کو مشق سے ہرانا، وقت کا صحیح استعمال، ایکٹیو ریکال جیسی ٹیکنیک، اور پرچے کے پیٹرن کو سمجھنا، جی، تو ایک جامع تیاری کی تصویر سامنے آتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں صرف عمومی مشورے نہیں ہیں بلکہ مخصوص مضامین جیسے ریاضی کے سوالات حل کرنے کی ٹیکنیک یا سائنس کے تصورات کو سمجھنے کے طریقوں پر بھی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ دہرائی کے مؤثر طریقے یعنی ریویژن پاور اپس اور آخری لمحات کی تیاری کے لیے بھی اہم نکات شامل ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامیابی کسی ایک جادوئی ٹوٹکے یا ایک رات کی محنت کا نتیجہ نہیں، یہ ان تمام چھوٹی بڑی حکمت عملیوں کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ ان ذرائع کا بنیادی پیغام بہت حوصلہ افزا ہے۔ میٹرک امتحانات میں کامیابی پیدائشی ذہانت یعنی بورن جینیس کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک منظم، مسلسل اور اسمارٹ طریقے سے کی گئی تیاری کا پھل ہے، جسے کوئی بھی طالب علم اپنا سکتا ہے۔ یعنی محنت اور حکمت عملی کا امتزاج۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کلیدی ٹیک اویز یہ ہیں۔ میٹرک امتحانات میں کامیابی محض رٹا لگانے یا گھنٹوں پڑھنے پر منحصر نہیں، اس کا انحصار اسمارٹ تیاری پر ہے۔ جی، اس میں معلومات کے بوجھ کو فلٹر کرنا، امتحان کے خوف کو ایک جانی پہچانی روٹین میں بدلنا، وقت کو ایک ماہر کی طرح استعمال کرنا، اور ایکٹیو ریکال جیسی سائنسی طور پر ثابت شدہ ٹیکنیک کو اپنانا شامل ہے۔ یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے جسے کوئی بھی طالب علم فالو کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں گفتگو کا اختتام ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یہ تمام ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں کیا پڑھنا ہے کہ ساتھ ساتھ کیسے سیکھنا ہے، سکھانے پر بھی اتنا ہی زور دیا جانا چاہیے۔ یہ سیکھنے کا فن ایک ایسی مہارت ہے جو صرف امتحانات میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آتی ہے۔ شاید اصل امتحان اسی مہارت کو سیکھنے کا ہے۔